جی ظلم کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ پھیلتا ہے، ہر خاموشی ایک نئے ظالم کو جنم دیتی ہے۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ثنا یوسف کے حوالے سے، جو ایک المناک واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا 2 دن پہلے، جس میں اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ وہ بیچاری، اس کی کم از کم عمر 17 سال تھی، اور وہ ایک ٹک ٹاکر تھی، انفلوئنسر تھی، اور ایک اسٹوڈنٹ تھی۔ میرا مذہب اور اسلام یا انسان ہوتے ہوئے کے ناطے مجھے یہ درس دیا جاتا ہے کہ ظلم کے خلاف اگر جہاں ظلم ہو رہی ہے تو ظلم کو روکو، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا کہو۔ تو یہ میرا مذہب مجھے درس دیتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے ہر کونے میں آپ کو نئے واقعات اور اس طرح دلخراش واقعات دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ اگر بلوچستان کی بات کی جائے، بلوچستان میں بھی یہی حال ہے۔ ریسنٹلی 2 دن پہلے اتوار کے دن ہناوڑ کے علاقے میں ایک بلاسٹ ہوا، جس میں 2 سکے بھائی مارے گئے، سردار عبدالسلام اور سردار عبدالنافع، جو بازائی قوم کے سردار تھے۔ اسی سے 1 ہفتے پہلے رولائز سے کم از کم 10 سال کی بچی کو مارا گیا بے دردی سے۔ اور اگر اسلام آباد کی بات کی جائے، دارالحکومت ہے، پاکستان کا سینٹر ہے، اور اسی طرح گلمن وزیر کو وہاں پہ بے دردی سے قتل کیا گیا، اور مولانا سمیع الحق کو قتل کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی طاہر داور کو قتل کیا گیا، جو ایک پولیس آفیسر تھے۔ لیکن اگر ہم کیا سمجھے کہ ثنا یوسف کے جو قاتل ہے گرفتار کیا گیا، باقی کے تو گرفتار ہی نہیں ہوئے۔ اسی دلخراش واقعے پر میں نے اپنے دوستوں سے ان کی پوائنٹ آف ویو لی کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہو، اور آپ لوگوں کو کہنا چاہیے اور آواز بلند کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ ہمارے معاشرے میں کیوں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ دارالحکومت میں ہو یا باقی علاقوں میں، جیسے کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں۔ اب حکومت سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے اور ہمیں انسان کی نظر سے دیکھا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ میرے دوستوں کا پوائنٹ آف ویو بھی چیک کریں اور وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ بہت سے لوگوں سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اکثر لوگوں نے مجھے پوائنٹ آف ویو شیئر کرنے سے منع کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی بھی حوالے سے کچھ کہے۔ ان کے اپنے ہی کچھ وجوہات تھے جس کی بنا پر ان لوگوں نے مجھے منع کیا، اور جن لوگوں نے مجھے اپنے پوائنٹ آف ویو شیئر کیے، پلیز آپ ان کو سنیں اور وہ کیا کہتے ہیں، آپ اپنی رائے بھی کمنٹ میں ضرور دیں۔ جی، ثنا یوسف ایک کم عمر ٹک ٹاکر تھی اور سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، جن کے لاکھوں میں چاہنے والے تھے اور ان کے اکاؤنٹ پہ لاکھوں فالوورز تھے۔ لیکن ان کو کل 2 تاریخ کو بے دردی سے اسلام آباد میں قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ان کی خبر سوشل میڈیا پر پھیلی۔ صارفین کے مختلف تبصرے ہمیں دیکھنے کو ملی، جن میں بعض صارفین نے ان کے گھر والوں، ان کے فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اظہار تعزیت کی۔ لیکن یہاں پہ دوسری طرف ہم نے بھی یہ بھی دیکھا کہ بعض صارفین نے مختلف نگیٹو کمنٹس کیے تھے، جن میں ایک صارف نے لکھا تھا کہ زبردست اچھا کام ہوا جو ان کو قتل کر دیا ہے، اور ایک صارف نے تو یہ لکھا تھا کہ برے کاموں کا برا انجام ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے منفی کمنٹ سے آپ ہمارے معاشرے کے اخلاقی گراوٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک معصوم بے گناہ بچی کی قتل پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، بجائے کہ ہم اس متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو انصاف دلائے، لیکن دوسری طرف ہم اس کی مرنے پہ اور ان کی شہادت پہ ہم خوشیاں منا رہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ آپ ایک لڑکی ہو کہ اسلام آباد میں جو یہ ایک واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گی؟ ایک لڑکی ہو کر مجھے سب سے پہلے تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ آپ یا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی نے یہ پہنا ہے، لڑکی یہاں گئی تھی، لڑکی وہاں گئی تھی، دیٹس وائی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ تو کیا کوئی مجھے یہ ایکسپلین کر سکتا ہے کہ وہ تو اپنے گھر میں تھی، اس کے گھر میں گھس کے اس کو مارا گیا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر فیمیلز کی کوئی سیفٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ یہ کہ جب یہ حادثہ ہوا، بہت سارے لوگوں نے اس پہ افسوس ظاہر کیا، لیکن بہت سارے ایسے مرد بھی تھے
جنہوں نے ایسے کمنٹس کیے لائک جیسے مطلب ان کی غیرت ان کی عزت صرف ان چیزوں پہ آ جاتی ہے. مطلب ایک معصوم بچی کا قتل ہوتا ہے, اس پہ وہ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کسی کی غیرت جاگ گئی. مطلب کیا وہ لوگ مجھے یہ ایکسپلین کر سکتے کہ غیرت ہوتی کیا ہے؟ وہ یہ چیز کو ایکسپلین نہیں کرتے کہ ایک غیرت جو ہے نا, مرد کی ایک غیرت کہاں پر جو ہے نا آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ مرد ہوتے ہیں جو کن ذہنیت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کو جو لوگ باہر کی لڑکیوں کو دیکھ کے تو ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اندرونی ان کے عورتوں کے کبھی آپ حالات دیکھیں نا, وہ کوئی نہ کوئی سائیکو ہوگا, کوئی نہ کوئی ڈپریشن میں گیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا یہ کون سا سو کالڈ جو ہے نا غیرت مند مرد ہے جو ایک قتل پر جو ہے نا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم جہاں پر رہ رہے ہیں یہاں پر جو ہے نا, اور یہ پہلا قصہ نہیں ہے, اس سے پہلے بہت حادثے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی سی بچی سے لے کر بڑی سی خاتون سے, اور موسٹلی اگر یہ غیرت مند معاشرہ کہتے ہیں تو غیرت مند مرد وہ ہوتا ہے جو محافظ ہوتا ہے, نہ کہ جان لینے والا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں تو بہت افسوس کے ساتھ آپ ایک غیرت مند نہیں بلکہ ایک الفاظ میں ایک عورت ہو کہ وہ یوز نہیں کر سکتی, لیکن جو اپنے آپ کو غیرت مند کہتے ہیں نا, تو وہ جو اپنے منہ سے خود کو غیرت مند کہتے ہیں وہ کبھی غیرت مند نہیں ہوتے. I'm so sorry. لیکن بہت افسوس کی بات ہے. تو ہم ہمارے لاس کو, ہمارے جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان سب کو سب سے پہلے تو اس کو اچھی خاصی سزا دینی چاہیے تاکہ دوبارہ کل کو کوئی اس طرح کا قدم نہ اٹھا سکے, اور سیکیورٹی کو فار وومن جو ہے نا اس کو اسٹرانگ بنانا چاہیے تاکہ کوئی ایسا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. تھینک یو. جی, ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آئے جینڈر بیس وائلنس کا اسلام آباد میں. 17 سال کی لڑکی ہے جس کا نام ثنا یوسف ہے, اس کو اس کے گھر میں ہی قتل کر دیا گیا ہے اور بہت بری طریقے سے اسے قتل کیا گیا ہے. اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میری تمام سمپتیز اور امپتیز ثنا یوسف کے والدین کے ساتھ ہیں کہ ان پہ جو گزر رہی ہے ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے جتنا بھی چاہیں. تو اس طرح کے واقعے کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس طرح کے واقعے ماضی میں ہو چکے ہیں, یہ پہلا واقعہ نہیں, اور اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے مزید واقعوں, اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آخری واقعہ نہیں ہے, لیکن میری دعا یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات مزید نہ ہوں. تو دیکھا جائے تو ایک سسٹمیٹک مسئلہ ہے جو ابھی سٹارٹ نہیں ہوا, یہ ماضی سے چلتا آ رہا ہے اور یہ لاسٹ واقعہ نہیں. اس طرح کے واقعات مزید ماضی میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں. تو اس واقعے کے ساتھ ساتھ ہمیں سوشل میڈیا پہ اسکرول کرتے ہوئے مختلف چیزیں دکھائی دی. بعض لوگوں نے اس پہ یہ کمنٹ کیا ہے, مذمت کی ہے اس واقعے کی, جیسے کہ سیلیبریٹیز ہیں جتنے بھی, انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور اس ایکٹ کو بہت انہیومن ایکٹ قرار دیا ہے, اور واقعی میں یہ ایسا ہی ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہی ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں. جیسے بعض لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں, لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو اس واقعے پہ خوش ہیں. مجھے افسوس اس بات پہ خوش ہیں اور کمنٹس پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اچھا ہوا, اس طرح کی مزید واقعات ہونے چاہیے, یا اچھا ہوا معاشرے سے گند صاف ہو گیا. اس طرح کے کمنٹس بھی دیکھنے کو ملے. تو یہ دیکھا جائے تو میں آگے یہ کہوں کہ سسٹمیٹک مسئلہ ہے, یہ اس سے جلدی ختم نہیں ہوگا. ہمیں اس طرح کے مسائل کو, اس طرح کے انسیڈنٹس کو روکنے کے لیے کوئی فوری حل نکالنا ہوگا. اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایکشن لے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز جہاں کہیں بھی لگتا ہے کہ ہو رہی ہیں یا ہو سکتی ہیں تو ان علاقوں میں کچھ نہ کچھ ایکشنز لیں تاکہ اس طرح کے واقعات سامنے نہ آئیں. اور دوسرا یہ کہ جو ایک سسٹمیٹک مسئلہ ہے, تو ہم نے جتنے بھی ہماری یوتھ ہے, خاص کر کے جو مرد حضرات ہیں, ان کو ہم نے سینسٹائز کرنا ہے, انہیں سمجھانا ہے کہ بھائی اگر کوئی خاتون انفلوئنسر ہے یا سوشل میڈیا پہ وائرل ہے یا سیلیبریٹی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ جیسا کرنا چاہیں اسے چھیڑ دیں, اس کے خلاف بلنگ کریں, اس کے ہراس کریں اسے. ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہے. نوجوانوں کو, خاص کر یوتھ کو, خاص کر مردوں کو سینسٹائز کرنا ہے کہ جتنے بھی جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہوتے ہیں یہ ان کو روکنے پہ ہم نے کام کرنا ہے. سب سے پہلے یہ جو کل جو میڈیا پہ بھی آ رہی ہے, خبروں میں بھی آ رہا ہے اس کے بارے میں کہ بھائی اس کو قتل کیا گیا, میں تو سب سے پہلے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, انسانیت ہونے کے ناطے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
जो वाक़या हुआ है ये इंतहाई काबिल अफसरदा भी है और सबसे पहले हमारे माशरे के लिए ये एक इबरत भी है और इससे सबक भी सीखना चाहिए कि हमारे यहाँ कितना दरिंदा सिफत लोग अब भी रह रहे हैं। यानी आप दुनिया बार ममालिक में जाके यहाँ टेक्नोलॉजी और यहाँ ज़िंदगी की जो सहूलियात होने के बावजूद भी सबसे बड़ी ये लोग अभी भी वो दरिंदा सिफत नमा उससे ख़त्म नहीं होते हैं। बहरहाल जो मीडिया पे ये ख़बर गर्दिश कर रही थी उस वक्त हम उसके कमेंट्स दे रहे थे, मस्बत भी मनफी भी सब देख रहे थे, लेकिन वो जो हम ख्याल लोग थे उनके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़की है जिसको कत्ल किया गया ये एक वालिदैन की बेटी है। उस वालिदैन की मेहनत वो जिस फील्ड पर भी जा रही थी ये उनका अपना एक मसला था। हम उसके मसले के बारे में ज़्यादा गहरे नहीं जाते, अच्छे करते हैं बुरे करते हैं, लेकिन जो उसके साथ जो इन लोगों ने किया है ये काबिल मज़म्मत भी है और ये इस माशरे में बिल्कुल हम एक रियासती और इस्लामी मुल्क होने के नाते फिर इस्लाम के दावेदार इस तरह अमल ज़िंदगी माशरती में के अंदर करना ये इंतहाई इंसानियत के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी मुल्की सलामती के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये सना के बारे में ये कहता हूँ, जिन लोगों ने आपके साथ ये किया है चलो वो तो दुनिया से चले गया, अभी जो ये दरिंदा है जो आजकल मीडिया पे आ रहा है मैं तो उसका नाम लेना तक भी पसंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दरिंदे को दरिंदे की लफ्ज़ ही बोल करना चाहिए, इंसान की लफ्ज़ से करना उसके लिए अच्छा नहीं है। फिर जब एक इस्लाम के बारे में भी आप अगर किसी को आप नाफरमानी की सूरत में देखो या किसी बुरे काम की सूरत में देखो आप उसको मना करो, उसके लिए आपके साथ कानून भी मौजूद है, उसके साथ आपकी मुल्क में इदारे रियासत सब कुछ मौजूद है। जब आप चीज़ों को हाथ खुद लगा देते हो तो फिर इस रियासत और इस कानून इस मुल्क में रहने का बेहतर फिर कहना चाहता हूँ जो किया है गलत किया है, इसका हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इस दरिंदे के लिए ऐसी सज़ा का दरख्वास्त करते हैं कि उसको ऐसा सज़ा देनी चाहिए कि हमारी सब आने वाली नस्लों के लिए भी एक इबरत बने कि कोई फिर ऐसा कदम न उठाए। मेहरबानी। जुल्म तब तक जिंदा रहती है जब तक हम उसके खिलाफ बोलते नहीं, और बहुत से वाकयात हैं जिस पर हम खामोशी इख्तियार कर देते हैं, लेकिन हमें बोलना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, अगर जालिम को हाथ से रोक सकते हो तो अच्छी बात है, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से उसके खिलाफ बोलो, अगर जबान से नहीं बोल सकते जो कम दर्जे वाला है कि आप उसको दिल में बुरा माने। खामोशी जो है वो जालिम को हिम्मत देती है और मजलूम की चीख को दबा देती है। इस तरह सना यूसुफ को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है और अपील करते हैं कि इसके कातिल को इबरतनाक सजा दी जाए और जल्द अज जल्द सजा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में एक बहन और एक बेटी इस तरह किसी के हाथों बेदर्दी से उसका कत्ल ना हो और वो हिफाजत महसूस कर सके माशरे में। इस वाक़े के बारे में हर इंसान को जहां भी जुल्म हो रहा है, जिसके साथ भी हो रहा है, उसकी आवाज बने। और ये आज सना यूसुफ के साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है। अल्लाह हर इंसान की हिफाजत करे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।